ووٹ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ویژن۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عثمان وحید فاروقی صاحب، جو کہ سابق امیدوار اسمبلی حلقہ LA-14 اور ساتھ میں تحریک تحفظ ختم نبوت پونچھ ڈویژن کے ناظم ہیں، اور ساتھ میں ماشاءاللہ کالم نگار بھی ہیں۔ اب مولانا صاحب نے جو ہے نا وہ جمعیت میں شمولیت اختیار کی ہے، تو ان کو جمعیت میں شامل ہونے پر سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، آپ اگر اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں اپنی تعلیم کے حوالے سے، تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور اب آپ کیا کر رہے ہیں اور کن کن کاروبار میں آپ جو ہے وہ شامل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ندیم صاحب، آپ کا اور آپ کے اس چینل کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آزاد کشمیر، تحصیل دھیر کوٹ، ڈسٹرکٹ باغ، اور جس گاؤں سے میرا تعلق ہے اس کا نام سبو کوٹ ہے۔ جی۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے پرائمری اسکول سبو کوٹ سے حاصل کی۔ بعد ازاں والد صاحب نے حفظ کے لیے جامعہ مصباح القرآن باڑیاں رنگلہ کا انتخاب فرمایا، جی، اور میں نے الحمدللہ وہاں سے مکمل قرآن کریم حفظ بھی کیا۔ ماشاءاللہ۔ اسی دوران وہاں سے میں مختلف مقابلہ جات میں حصہ لیا، اور پورا ایک آزاد کشمیر لیول کا ایک مقابلہ تھا، جس میں الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن لے کے کامیابی حاصل کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اپنا تعلیمی یہ سفر جاری رکھنے کے لیے والدین نے اسلام آباد بھیجا۔ اسلام آباد کے مختلف ادارہ جات میں میں نے درس نظامی اور ساتھ عصری تعلیم بھی جاری رکھی، جو ہے وہ مڈل کیا، اور پھر اس کے بعد میٹرک کیا، FA کیا، پوری ایک تعلیمی سلسلہ جاری رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ درس نظامی کے تقریباً ابتدائی 7 درجات میں نے اسلام آباد کے مختلف مدارس سے، جس میں جامعہ معارف القرآن کراچی کمپنی جس کے محتمم مولانا نذیر احمد فاروقی ہیں، پھر جامعہ محمدیہ جس کے محتمم مولانا ظہور احمد علوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور اسی طرح پھر آخری سال میں نے پاکستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے درس نظامی کی فراغت ممتاز نمبرات کے ساتھ کی۔ اور اس کے بعد الحمدللہ آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ میں نے جو ہے وہ پنچ یونیورسٹی سے MPhil کا آغاز کیا، جو جاری ہے، تقریباً وہ تکمیلی مراحل میں ہے، تو الحمدللہ میرا یعنی اس وقت MPhil چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کیا ہے، تو اگر بزنس کے حوالے سے آپ اگر ہمیں کچھ بتا دیں۔ بزنس کے حوالے سے میں اپنے تعلیمی دورانیے میں تو کوئی خاص اس طرح نہیں کیا، اس سے فراغت کے بعد مختلف بزنسز وغیرہ کی ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن میں کوئی انویسٹمنٹ بھی کی، اور مختلف اوقات میں بزنسز سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق رہا، لیکن زیادہ تر تعلق وہ دینی حوالے سے ہی رہا، مساجد، مدارس اور فلاحی کاموں کے حوالے سے ہی میرا۔ ماشاءاللہ جی۔ دوسرا مولانا صاحب یہ ہے کہ فی الوقت آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اس وقت میری مصروفیات ایک تو جماعتی حوالے سے ہیں، جیسے آپ نے اپنے تعارفی سیشن میں کہا، میں تحریک تحفظ ختم نبوت پونچھ ڈویژن کا ناظم ہوں، اور یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ آزاد کشمیر پورے میں ٹوٹل 3 ڈویژن ہیں، ان میں ایک ڈویژن کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوکل جو ہے وہ ہمارا ایک سیاسی جو ہے وہ معاملات بھی ہیں، اس حوالے سے بھی نہ صرف ایک دلچسپی ہے بلکہ ایک بھرپور ڈیلی بیسز پہ ورک بھی رہتا ہے۔ پھر فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے جو ایشوز اور معاملات ہیں جن کا تعلق ہمارے فلاحی امور سے ہے، اس حوالے سے فلاحی کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ ایک خطیب ہوں، اور مختلف مساجد میں جمعوں کی ترتیب ہوتی ہے۔ گزشتہ 5-6 سال میں جامعہ مسجد تقویٰ ڈک شکر پڑیاں میں، وہاں پہ تحصیل دھیر کوٹ کا یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ خطیب رہا، وہاں پہ ایک اچھا ادارہ، معیاری ادارہ قائم کیا۔ اب تو میری وہاں پہ کوئی مستقل اٹیچمنٹ نہیں ہے، کچھ جزوی اٹیچمنٹ تو آج بھی ہے، لیکن مختلف جو ہے وہ مدارس میں، مساجد میں، اور جو ہے وہ سیاسی امور میں پیش رہتا ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ مولانا صاحب، دیکھا جائے اکثر ہمارے جو طلباء ہیں، جو مدارس کے طلباء ہیں، تو وہ جیسے مدارس سے فری ہو جاتے ہیں تو وہ ایک مسجد یا مدرسے تک محدود رہتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ جو ہے ساتھ میں بزنس بھی کر رہے ہیں، اب ماشاءاللہ آپ سیاست میں بھی ہیں، تو اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، دین اسلام وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے،
جب ہمارا دعویٰ یہ ہے تو ہمیں اپنے عملی کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اسلام صرف ہماری مسجد اور مدرسے کی زندگی سے متعلق ہی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اس کا تعلق ہماری معیشت سے بھی ہے، ہمارے عدل و انصاف کے جو ادارے ہیں ان اداروں سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری پارلیمنٹ سے بھی ہے، ہمارے جو ہے وہ بازار سے بھی ہے۔ الغرض زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ اسلام کا تعلق ان تمام شعبہ جات کے ساتھ ہے۔ ہمیں صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پہ یہ کر کے جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم رول ماڈل بن کے معاشرے کے سامنے پیش ہوں، اور اسلام کوئی معاشرے میں اجنبی نہ رہے بلکہ معاشرے میں لوگ اسے بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کریں۔ کوئی اپنے دفتر میں بیٹھا ہو، کوئی جو ہے وہ تجارت کر رہا ہو، کوئی جو ہے وہ اسکول میں پڑھا رہا ہو، کوئی ہماری عدلیہ میں ہو، کوئی ہماری پارلیمنٹ میں ہو، اسے جب علماء کی طرف سے یہ عملی رہنمائی ملے گی کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات اس طور پہ ہے، تو یقیناً پھر جو ہے وہ معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ساتھ ہی اسلام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب، آپ نے ساتھ میں جو ہے وہ سیاست میں بھی آپ آئے، آپ نے ماشاء اللہ جو ہے جمعیت علماء اسلام میں جو ہے وہ شمولیت کا فیصلہ کیا۔ تو میرا ویسے ہی آپ سے ایک سوال ہے کہ اچانک مولانا غفور حیدری صاحب کو دیکھ کر یہ آپ نے فیصلہ کیا یا یہ پہلے سے طے شدہ تھا؟ نہیں، اچانک تو فیصلہ نہیں کیا۔ در حقیقت اس کے پس پردہ جو ہے وہ گزشتہ 3-4 سال کی ہمارے جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کی محنت شامل تھی، اور پھر اس وقت چونکہ ایک رکنیت سازی کا عمل جاری تھا تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے 20 بگلا جو رنگلا سے آگے ایک بڑا پرفضا اور ایک تاریخی مقام ہے، وہاں پہ ایک پروگرام میں شرکت کرنی تھی، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رابطہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک اتنی بڑی شخصیت اس موقع پہ آ رہی ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا جو ایک عرصے سے کمٹمنٹ چلی آ رہی ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں گے باضابطہ، تو اس کے لیے ہم ایک پروگرام تشکیل دے کے آپ کو وہاں پہ جو ہے جمعیت میں شامل کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے قبول کیا، تو یہ آنن فانن نہیں ہوا۔ ایک تو جو ہے وہ چونکہ رکنیت سازی کا عمل اس وقت بھی جاری ہے جمعیت علماء اسلام کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت کے آنے پہ پہلے سے یہ طے تھا کہ جب بھی کوئی ایسا مناسب موقع ہوا اس میں آپ کو جمعیت علماء اسلام میں اعزاز اور اکرام کے ساتھ اور پوری عزت کے ساتھ شامل کریں گے۔ میں آپ کی وسادت سے اپنے ان تمام اکابر علماء کرام مولانا امتیاز احمد عباسی، مولانا سعید یوسف اور مولانا سلیم اعجاز سمیت تمام اکابر علماء کرام کا مشکور ہوں۔ جی مولانا صاحب، آپ کے حلقے میں جو ہے وہ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام مولانا امتیاز عباسی صاحب جیسے مضبوط امیدوار پہلے سے موجود تھے، تو آپ نے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا سوچا یا پھر ان سے کندھا ہٹا کر مطلب کہ خود سیاست میں آنے کا سوچا؟ بات یہ ہے کہ ایک تو مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب وہ ہمارے بڑے ہیں، اور سیاست میں وہ ان کی تجرباتی زندگی بڑی پرکھٹن اور دشوار گزار راستوں کو عبور کر کے وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم تو ابھی طفل مکتب ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اس عزم سے آئے ہیں کہ مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب اور دیگر ان کے ہم اثر جو ساتھی ہیں، ہم ان کے نہ صرف کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے بلکہ جہاں پہ وہ حکم کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز وہاں پہ ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ تو ہمارا جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا فیصلہ وہ کسی نعوذ باللہ گروپنگ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ وہ محض اس لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اور وہ ظاہر ہے اطاعت امیر ہی سے ممکن ہے۔ جی مولانا صاحب، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جمعیت کو مضبوط کرنے کا نہیں بلکہ خود اپنی پوزیشن کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا یہ غلط فہمی ہے یا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ جی درست ہے، لوگ اپنے اپنے طور پہ ہر بندہ جب آپ کسی حوالے سے سیاسی فیصلہ کرتے ہیں تو ہر بندے کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے متعلق رائے دے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو ہماری آمد سے پہلے ہی بہت مضبوط ہے۔ پورے ملک میں آپ دیکھیں، پورے ملک کی مقتدر جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ساری قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے گرد وہ طواف کرتی ہوئی، سیاسی طواف کرتی ہوئی وہ نظر آتی ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ایک نماز مولانا کی اقتداء میں مسلم لیگ والے پڑھتے ہیں
تو دوسری نماز صحیح ہے. پی ٹی آئی والے پڑھتے ہیں. تو کبھی کبھی پیپلز پارٹی والوں کو بھی یہ سعادت مل جاتی ہے. جمعیت علماء اسلام پہلے سے مضبوط ہے. ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اسلاف اور اکابرین کی جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو کے اس کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا. یہ ہماری سعادت ہے. شکریہ جی. جی مولانا صاحب، آپ رائے حق پارٹی کے سابق امیدوار اور مرکزی عہدیدار رہ چکے ہیں، تو کیا جمعیت کی طرف سفر نظریہ کی تبدیلی ہے یا منزل بدل گئی ہے؟ اس حوالے سے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ نہ ہی تو نظریے کی تبدیلی ہے اور نہ ہی منزل بدلی ہے، بلکہ رائے حق پارٹی کی منزل بھی نفاذ اسلام ہے اور جمعیت علماء اسلام کی منزل بھی نفاذ اسلام ہے. اور نظریہ بھی دونوں کا ایک ہی ہے کہ اس پاک دھرتی پہ جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی توہین ہوتی ہے، قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے، ختم نبوت کے عنوان پہ ہمارے مختلف اداروں سے اور مختلف سطحوں پہ جو ہے وہ اس کے خلاف ایک سازشی عناصر ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، ان کا سد باب ہو اور یہاں پہ ایک ایسا معاشرہ اور ایسا ایک نظام تشکیل پائے جہاں پہ غریب اور امیر کی تفریق ختم ہو اور جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مساوات ہوں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں، جہاں کے اداروں سے، جہاں کے مقننہ سے جو ہے وہ قانون سازی وہ لوگوں کے وسیع تر مفاد میں ہو، نہ کہ اشرافیہ اور مقتدرہ کے مفاد کے پیش نظر ہو. تو اس لیے نہ ہی تو منزل بدلی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ہمارا ہدف بدلا ہے، بلکہ بنیادی طور پہ جمعیت علماء اسلام میں ہماری شمولیت کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ذرا ہم کھل کے اور بڑے واضح انداز سے سیاست کر سکتے ہیں. اس کی بنسبت رائے حق پارٹی میں ہمارے لیے سیاست کرنے میں راہیں مسدود تھیں اور بہت دشواریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، آپ سمجھتے ہیں اداروں کی طرف سے. تو اس لیے ہم نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا فیصلہ کیا. جی مولانا صاحب، دیکھا جائے کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور جوش و خروش میں نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ایک تحریک ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. ایکشن کمیٹی عام آدمی کی تحریک ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں مختلف اوقات میں لوگوں نے اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے دارالحکومت مظفر آباد کی طرف مارچ کیا، کوہالہ بند کیا، پھر پنچ ڈویژن میں مختلف اوقات میں مظاہرے ہوئے اور الحمدللہ ان مظاہروں کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف بھی ملا. آٹا سستا ہوا، بجلی سستی ہوئی اور کچھ ٹیکسیز وغیرہ میں جو ہے وہ نمایاں کمی دیکھنے کو ملی. پھر وہاں کے اداروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کا عوام کے ساتھ رویہ بہتر ہوا. یہ ساری چیزیں ایک ایسی ہیں کہ جو ازہر من الشمس ہیں. سورج صبح جو ہے وہ 10 بجے آسمان کے اوپر وہ چمک رہا ہو اور کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو میرے خیال سے یہ بیوقوفی ہے. اسی طرح ایکشن کمیٹی کے فورم کی خدمات عوامی فلاح میں میں ان کا سچی بات ہے بہت معترف ہوں. البتہ اب ایکشن کمیٹی میں جو مختلف دراڑیں پڑنے کی اطلاعات ہیں یہ بڑی نقصان دہ ہیں. میں ایکشن کمیٹی کی قیادت سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مخالف بیانیہ لے کے جو لوگ چلتے ہیں یقیناً یہ آپ کی تحریک کے لیے سود مند نہیں ہوں گے، اس سے نقصان ہوگا آپ کو، اور انہیں جو ہے وہ اپنی صفوں سے علیحدہ کریں اور اس فورم کو خالص عوامی حقوق ہی کا فورم رکھیں. یہاں سے اگر کوئی آدمی وہ کشمیر بنے گا پاکستان کہتا ہے، کشمیر بنے گا خود مختار کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اس تحریک کو کچلنے کی اور اس تحریک کو بین کروانے کی جو ہے وہ ایک راہ ہموار کر رہا ہے. یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. عوامی حقوق کے نام پہ انہوں نے 29 ستمبر کو بھی کال دے رکھی ہے جو ہے میرے خیال سے اگر وہ صرف عوامی حقوق کی بنیاد پہ ہے تو پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی عوام نکلے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کہہ دوں کہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہمارے جو مقتدرہ کا جو رویہ ہے وہ رویہ بھی بڑا قابل افسوس ہے. گزشتہ دنوں ہمارے وزیر حکومت ہیں سردار میر اکبر صاحب باغ سے، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی سخت گفتگو کی. پھر اسی طرح غازی آباد نیلا بٹ کے مقام پہ غازی آباد سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ میجر نصر اللہ جو مسلم کانفرنس پنچ ڈویژن کے صدر بھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ بڑی تلخ
جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی اور بڑی دھمکی آمیز لہجے میں اسٹیج سے بات کی، تو یقیناً جب سیاستدان اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو لازمی طور پہ اس کا ری ایکشن پھر پہلے سے زیادہ سخت آئے گا۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی ایک عام آدمی کی تحریک ہے، اس تحریک کو کچلنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ کسی اور نام سے ایسی تحریکیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ پاکستان میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، آپ نے کسی ایک تحریک کو بین کیا تو اسی نعرے کے ساتھ کسی دوسرے نام کے ساتھ جو ہے وہ تحریکیں آ گئیں۔ تو میں سیاستدانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص وہ سیاستدان کہ جو با اختیار ہیں، با اختیار منصب پہ اسمبلی ممبران ہیں، وزراء ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کے حل کے لیے میز کی ٹیبل پہ آ کے انہیں مطمئن کرنا چاہیے، اور مطمئن کر کے ان مسائل کا حل کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ اسی عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یہ نہیں کریں گے، آپ تحریک ہی کو کچلنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور آپ کے لیے آئندہ الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ جی مولانا صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے جو ہے نا وہ تحریک جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کو جو ہے نا وہ بیان کیا۔ تو اس کے ساتھ مولانا صاحب یہ ہے کہ 2018 کے اندر جو ختم نبوت کے حوالے سے آزاد کشمیر میں جو قانون سازی ہوئی، تو اس میں آپ پیش رہے، تو اس حوالے سے یہ بتائیں کہ مزید کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یا قانون سازی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے؟ ندیم صاحب، سچی بات یہ ہے کہ جب اپنی سابقہ زندگی پہ کہیں نظر دوڑاتے ہیں تو یہی ایک عمل ایسا نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ ختم نبوت کا کام بڑی سعادت مندی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو اصل کام کرنے والے لوگ تھے ہم ان کے معاون بنے، ہم ان کے مددگار بنے، ہم ان کے ساتھ چلے، اور الحمدللہ جن میں آج حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے صدر ایک درویش صفت انسان حضرت مولانا قاری عبدالوحید قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ شدید علیل ہیں۔ یقیناً ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان بڑے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی، ان کے ساتھ چلنے کی سعادت ملی۔ اصل کام انہوں نے کیا۔ 2018 6 فروری کو جو قانون سازی ہوئی اس میں تحریک تحفظ ختم نبوت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس سے پہلے ایک ریٹ ہوئی ہائی کورٹ میں، اس ریٹ کا فیصلہ ہمارے تحریک کے صدر کے حق میں آیا، اور پھر ہم نے حکومت کو اس بات پہ مجبور کیا کہ آزاد کشمیر جہاں کی اکثریتی آبادی مسلمانوں کی آبادی ہے، اور یہاں سے ہندو بنیے کو صرف اس لیے بھگایا گیا کہ تاکہ یہاں پہ مسلمان آباد ہوں اور یہاں پہ ایک فلاحی اسلامی ریاست جو ہے وہ ہم بنا سکیں۔ وہاں پہ قادیانی ایک عرصے سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ تقریباً 100 سال سے زائد عرصے سے قادیانی وہاں پہ سرگرم عمل تھے، اور بلکہ آزاد کشمیر کو وہ قادیانی اسٹیٹ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں 1973 میں ایک قرارداد باغ ہی سے تعلق رکھنے والے میجر ایوب شہید نے پیش کی، وہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور بھی ہوئی۔ اچھا، یہ جو 2018 میں ہوئی تو یہ کس کے زیر نگرانی ہوئی؟ جی میں یہی بات عرض کرتا ہوں، 1973 میں جو قرارداد پیش کی تھی وہ میجر ایوب شہید نے قرارداد پیش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے قادیانی اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے وہ قرارداد ہی غائب کر لی تھی۔ آزاد کشمیر کے بہت سارے علماء، مشائخ، بڑے نامور لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا، اور وہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ جیسے پاکستان کے آئین میں قادیانی کافر ہیں اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی قادیانی کافر ہیں۔ یاد رکھیں، آزاد کشمیر میں قادیانی کوٹلی کے علاقے میں زیادہ ہیں، اور وہاں پہ وہ 2018 تک بلکہ اس کے بعد تک اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے رہے، عبادت گاہوں کے اوپر مینار لگاتے رہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے رہے، اور الیاذ باللہ بہت ساری لا علمی میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ جہاں پہ قادیانیوں کے گھروں میں مسلمان عورتیں ہیں، اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری تحریک نے ایک بہت بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2018 میں جو قانون سازی ہوئی اس میں سب سے بڑا کردار محترم راجہ فاروق حیدر صاحب کا ہے، جو اس وقت وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے، بلکہ اسلام آباد جو ہمارا کشمیر ہاؤس ہے، اس میں جب ہمارے
ہمارا نمائندہ وفد ملاقات کے لیے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، میرا یہ اعزاز ہے کہ میرے میرے چچا جان راجہ محمد لطیف خان اور میری والدہ محترمہ وہ دونوں ان خوش قسمت ممبران اسمبلی میں سے ہیں جنہوں نے 1973 میں قرارداد جو ختم نبوت کے حوالے سے پیش ہوئی تھی اس پہ بھی انہوں نے ووٹ دیے تھے. یہ کام میں ضرور کروں گا خواہ اس کے لیے کچھ بھی ہو. اور میں آج آن دی ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں، شدید ترین دباؤ کے باوجود راجہ فاروق حیدر نے ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی کی. اس کے بعد کتنی مرتبہ انہیں یورپ کے دورے کرنے پڑے، کتنا پریشر برداشت کرنا پڑا. وہ کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور ان سے بھی پوڈ کاسٹ کیجیے گا، وہ آپ کو خود اس حوالے سے بتائیں گے. یہ آپ نے کہا کہ جو ختم نبوت کی جو بل منظور ہوئی تھی یعنی قانون سازی ہوئی تھی تو اکثریت لوگوں نے ووٹ دیے تھے. جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے جی تو اگر ان کے حوالے سے آپ بتا دیں وہ کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے اس مبارک بل پہ اپنا ووٹ دے کے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا دیا. اور وہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت جیسے ایک متفقہ ترین مسئلے میں وہاں پہ بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا. آزاد کشمیر اسمبلی میں 6 ممبران اسمبلی بدقسمتی سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس عنوان پہ ووٹ نہیں دیا، جس میں 2 کا تعلق وہ پیپلز پارٹی سے ہے، 2 ممبران اسمبلی کا تعلق وہ تحریک انصاف سے ہے، اور 2 ممبران اسمبلی کا تعلق مسلم کانفرنس سے ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں جو ہے نا وہ پارٹی سے ہیں، تو ان کے اگر نام بتا دیں، آپ نام بتانا پسند کریں گے؟ ندیم صاحب، ان کے نام کے حوالے سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اب تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ لکھ لیا ہے. اور پھر اسمبلی کی جو کارروائی ہے اس میں کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بہرحال میں نے آپ سے یہ گزارش کر دی ہے، آپ اس پہ ضرور تحقیق کریں کہ 2 ممبران اسمبلی کا تعلق مسلم کانفرنس سے ہے اور 2 ہی کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور 2 کا تعلق وہ ہے پی ٹی آئی سے ہے. ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے ووٹ سے منتخب ہونے والا ممبر اسمبلی وہ اگر اسمبلی فلور پہ جا کے وہ ختم نبوت کے بل پہ اگر ووٹ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ مولانا عثمان وحید فاروقی صاحب جو ہے موجود تھے. بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے نا وہ گفتگو کی اور امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. بنے رہیے ٹاک ویژن کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.